السلام علیکم دوستو. ہمارے دوست عرفان ہاشمی صاحب نے کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے آج کے شو کی ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے. اب ہم دوستی میں انکار بھی نہیں کر سکتے، اور پھر آج صورتحال بھی ایسی پیدا ہوئی کہ ان کا اگر شو نہ ہو تو ظاہر ہے ان کے سبسکرائبرز، ان کے جتنے بھی چاہنے والے دوست ہیں، ان کے منہ کا مزہ بھی پھیکا رہے گا. اور وہ اس لیے کہ آج سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ جو انتخاب ہوا 22 جولائی کو، متنازع حالات میں 3-4 گھنٹے کی تاخیر سے وہ اجلاس شروع ہوا. اس کے بعد جو حالات بنے کہ ووٹ ان کو کم ملے، اور دوست مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر تھے، اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی دانست میں، اور دلچسپ بات یہ کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جو کیو لیگ کے ووٹ ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے، لہٰذا حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا. اب ظاہر ہے پی ٹی آئی اور کیو لیگ اس کو اس طرح آسانی سے ہضم نہیں کر سکتے تھے. اس کے نتیجے میں انہوں نے گزشتہ رات ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور آج جب اس کی پیشی ہوئی، سماعت ہوئی اس کیس کی، تو بڑے دلچسپ آرگومنٹس یا دلائل سننے کو ملے. خاص طور پہ جو جج صاحبان تھے، عمر عطا بندیال صاحب، خواجہ اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ دوست مزاری نے بطور ڈپٹی اسپیکر جو فیصلہ کیا، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائیں ہمارا وہ فیصلہ 17 مئی والا، جس میں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کو انہوں نے جواز بنایا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حالات بڑے متنازع تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں پہ یعنی پنجاب میں جو آئینی اور قانونی بحران ہے اور سیاسی بحران، اس کا خاتمہ ہو. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. ان کی ہم محض پیر تک ایک ان کی جو پوزیشن ہے بطور وزیر اعلیٰ، وہ ٹرسٹی کے طور پہ ہم بحال کرتے ہیں، جو 1 جولائی والی پوزیشن تھی، کیونکہ ہم اتنے بڑے صوبے کو بالکل بغیر کسی منتظم کے یا منتظم اعلیٰ کے نہیں چھوڑ سکتے. اب جو وہاں سے وائبز ملی ہیں سپریم کورٹ کے جو 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہوا ہفتے کی شام کو، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جج صاحبان بڑے کلیئر ہیں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ملک کے تقریباً تمام آئینی قانونی ماہرین اس بات پہ متفق تھے کہ چودھری پرویز الہی بطور پارلیمنٹری لیڈر کیو لیگ کے ان فیصلوں کے مجاز تھے جو انہوں نے کیے، اور باقی پارٹی کے اراکین نے ووٹ انہی کو دینا تھا، اور کسی صورت وہ چودھری شجاعت حسین جو پارٹی کے سربراہ ہیں، راہبر ہیں، ان کے کسی فیصلے کے پابند نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ جو خط بھی آیا، وہ معلوم نہیں کہ وہ خط واقعی چودھری شجاعت صاحب کا ہے. اگر چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر کچھ اور معنی نکلتے ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ نے بات چیت کی ہے اور پیر تک تمام پارٹیوں کو انہوں نے وقت دے دیا ہے، تو اس سے ایک قسم کی پینک پھیل گئی ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں. اور پینک تو پھیلنی تھی اس لیے کہ نواز شریف، مریم صفدر، یہ سب انتخابات چاہتے تھے، جبکہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف انتخابات نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کی بڑی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی. پھر حمزہ شہباز کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ رہیں. اور دیکھیے اس ملک میں انٹیگریٹی کا کتنا ایک بڑا بحران ہے کہ یورپ کے کسی ملک میں، امریکہ میں کہیں اس قسم کی بات ہوتی، قدغن لگ جاتی کسی متنازع انداز میں منتخب ہوئے وزیر اعلیٰ پہ، اس نے اسی وقت استعفیٰ دے دینا تھا. لیکن اب بے شرمی تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال جو بھی رویہ ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ عدالت نے ان کو یہ کہہ دیا کہ چلیں جی پیر تک آپ اپنا عہدہ سنبھالے رکھے. اب معلوم نہیں پیر کو کیا ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہوئی ہے. البتہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم صفدر صاحبہ ایک بار پھر انہوں نے
اپنی چنگھاڑ شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس سے نواز شریف ڈاکٹرن، یعنی نواز شریف کا نظریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ وہی ہے جس پہ پہلے الطاف حسین عمل پیرا تھے، یہ کہ لندن میں بیٹھ کے آپ پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں. نواز شریف بھی اب وہی کر رہے ہیں عملاً. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پہلی کچن کیبنٹ میٹنگ بھی لندن میں ہی ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب 3-4 اپنے اور جو قریبی دوست تھے کیبنٹ منسٹرز تھے ان کو لے گئے تھے اور وہیں پہ یہ اجلاس ہوا تھا. سو ان کو اب شاید یہ فکر پڑ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو 1997 میں مسلم لیگ نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ پہ ایک چڑھائی کر دی تھی، اسی قسم کی ایک اور چڑھائی بھی ہو جائے پیر کے روز. ان کے مریم صفدر کے لب و لہجے سے تو یہی لگتا ہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دوستو آپ سب کو معلوم ہے ان کا جو سوچ ہے وہ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، وہ ایک طلال چودھری جو منصوبہ سازی کے لیے، تنظیم سازی کے لیے بڑے مشہور ہوئے تھے، ان کی آپ، اور پھر عطا تارڑ جیسے لوگ، ان کے اگر لب و لہجہ آپ دیکھیں تو بڑے انسان کو یہ، ہم بطور پاکستانی افسوس بھی ہوتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے رہنما ابھی بھی 1980 اور 1990 کی دہائی کی جو سیاست تھی، ایک غلیظ سیاست تھی، اس کے گرداب سے نکلنے سے گریزاں ہیں. اور ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان کی ساکھ پہ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کی ساکھ پہلے ہی خراب ہوئی جب وہ عدم اعتماد کا ووٹ عمران خان کے خلاف آیا. جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کے جو عللے تللے تھے، ان کی وجہ سے پاکستان نے جو قرضے پہ قرضے لیے، جو گزشتہ حکومت کو بھی ظاہر ہے چکانے پڑے، اور جس کے طعنے بھی سننے پڑے عمران خان کو، تو اس کی وجہ سے ہماری سیاسی اور فوجی جو بھی اشرافیہ ہے اس کی ساکھ، کریڈیبلٹی باہر تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے اس نے اس ساکھ کو مکمل طور پہ زیرو کر دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے. کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب وزیر اعظم، ان کے بیٹے متنازع طور پہ وزیر اعلیٰ، اور وہ دونوں صاحبان کو اپریل کے مہینے میں باقاعدہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. تو اس میں میرا خیال ہے ان سب کے لیے لمحہ فکری، پتہ نہیں یہ سوچتے بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران گھرانہ ہے اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. اس صورتحال میں البتہ ایک عمران خان کے لیے جو ایک اچھا شگون ہے وہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی مسلسل ان کے ساتھ رہے ہیں. اور مریم نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس نے، یعنی عمران خان نے چودھری کے گھرانے میں پھوٹ ڈال دیے. بھئی چودھری کوئی بچے ہیں؟ یعنی وہ آصف علی زرداری کی بات سن سکتے ہیں ان کے کہنے پہ، میں نہیں کہوں گا کہ ورغلانے پہ، لیکن ان کے کہنے پہ بار بار انہوں نے، معلوم نہیں خط لکھا بھی یا نہیں، لیکن پبلکلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی کیو لیگ کے جو ممبرز ہیں وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو پرویز الہی اور مونس الہی نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، موجودہ صورتحال، ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے، عوام کا پریشر دیکھتے ہوئے، اپنا تمام تر جو وزن ہے وہ عمران خان کے پلڑے میں ڈالا. اور امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ سب اکٹھے رہیں گے، اور اس کا فائدہ یقیناً ان دونوں کو ہی ہوگا، پاکستان کے عوام کو ہوگا، ان عوام کو جن کے کندھوں پہ یہ تمام لوگ سوار ہو کے آتے ہیں ایوانِ اقتدار میں، بعد میں ان کو بھول کے اور اپنے اثاثوں کی ملٹیپلیکیشن میں لگ جاتے ہیں. تو دعا کریں پاکستان جو بھی فیصلہ ہو پیر کے روز، وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مفادات کے حق میں ہو، محض چند گھرانوں کے حق میں نہیں.